السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد بعدد من صلی وصام۔ اللہم بارک علی محمد بعدد من قعد وقام۔ اللہم ربنا اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک میں ہمیں داخل ہونے کی توفیق اور ہم پر احسان فرمایا ہے کہ جس کے حصول کے لیے خود نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک ملا دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ سلف صالحین 6 مہینے پہلے اس رمضان المبارک کی آمد کا انتظار کیا کرتے تھے، تیاریاں کیا کرتے تھے۔ یہ وہ رمضان المبارک ہے کہ جس کا استقبال خود اللہ رب العالمین اس طرح فرماتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ استقبال ہوتا ہے کہ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، وفی روایت وغلقت ابواب الجحیم، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو ہتکڑی لگا کے بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اہتمام، استقبال رمضان المبارک کا۔ احباب مکرم، یہ رمضان المبارک کا مہینہ کہ جس کے دن میں اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کر دیا ہے، دن کے وقت روزے ہیں۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کو اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہونا یہ نفل قرار دے دیا گیا ہے، مستحب قرار دے دیا گیا ہے، سنت قرار دے دیا گیا ہے۔ لہذا دن اور رات دونوں کے دونوں رمضان المبارک کے اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارنا، یہ حقیقت میں ہماری طرف سے رمضان المبارک کا استقبال بھی ہوگا، رمضان المبارک کی میزبانی کا حق ادا کرنا بھی ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. قرآن مجید کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اس مہینے کا اللہ نے خود نام بھی لے لیا. ورنہ اگر 12 مہینوں کے نام دیکھے جائیں تو کسی مہینے کا نام قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. لیکن جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، اللہ نے اس قرآن کو اس مہینے کا تعارف بنا کر پیش فرما دیا کہ یہ وہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. اور آگے فرمایا یہ قرآن ہے کیا؟ کیوں یہ قرآن مجید کی وجہ سے رمضان المبارک کو فضیلت حاصل ہوئی؟ یہ قرآن مجید نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو امام المرسلین قرار دے دیا گیا. یہ جس امت پہ نازل ہوا امت وسط اور سب سے بہترین امت قرار دے دیا گیا. یہ جس رات میں نازل ہوا اللہ رب العالمین نے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر شب قدر کو قرار دے دیا. تو یہ جو حقیقت میں قرآن مجید ہے یہ ہے کیا؟ اس کا تعارف کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. دنیا کا جو فرد اس قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا اس کو اس میں سے ہدایت مل جائے گی. اس کے اصول پر اگر کسی نے عمل کر لیا، اس کے دیے ہوئے اصول پر جس نے عمل کر لیا وہ دنیا کے اوپر بادشاہت کرے گی. لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کے ذریعے کئی قوموں کو عروج عطا فرماتے ہیں اور جو چھوڑ دے اس قرآن کو اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو یہ جو کتاب ہے قرآن مجید یہ حقیقت میں اصل رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. کس کی طرف ہدایت کرنے والی؟ جنتوں کے راستے کی طرف، دنیا کے اندر کامیابیوں کی طرف. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. واضح نشانیاں اللہ نے اس میں دی ہیں. آپ ذرا اس کے حقوق ادا کر کے تو دیکھیں، آپ کو واضح نشانیاں مل جائیں گی. یہ رمضان کا مہینہ اگر قرآن کا مہینہ ہے، شہر القرآن ہے، اس کے حقوق ادا کیجیے. اس کے حقوق کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے تو اس کو مکمل طور پر اس پر ایمان لانا کہ اس قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا ہے. جس کو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے. 23 سال کے عرصے میں یہ نازل ہوئی شب قدر میں، اور مختلف اس وجہ سے نازل ہوئی تھوڑے تھوڑے وقت میں تاکہ ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جائے، انسانیت کی رہنمائی کا ذریعہ بن جائے. اگر یہ مکمل طور پہ ایمان دلی طور پر ہم لا چکے ہیں تو دوسرا حق ہے کہ اس کی تلاوت کرنا. قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ سب سے اہم کام ہے. آپ یہ سمجھیں کہ شاید ہم جو ہے یہ مطالبہ کریں لوگوں سے اور یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم قرآن مجید کو بغیر تلاوت کے سمجھ جائیں گے، یہ ناممکن ہے. اگر آپ نے سمجھنے کی کوشش بھی کی تو وہ لذت جو آپ کو قرآن مجید کے حروف سے اور الفاظ سے جو حاصل ہونی چاہیے، آپ کو یقینی طور پر وہ لذت حاصل نہیں ہو سکتی، وہ ایمانی کیفیت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی. اور پھر دوسرے اس کے بعد تیسرا حق ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. آپ تلاوت کر رہے ہیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ. جو ایک حرف بھی جو ہے تلاوت کر لیتا ہے قرآن کا، اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. والحسنۃ بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف
वलाकिन अलिफुन हरफुन वलामुन हरफुन वमीमुन हर्फ। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा कोई अलिफ लाम मीम पढ़ेगा तो उसको 10 नेकियां मिलेंगी। जिसने अलिफ पढ़ा, जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ा, उसके बदले में उसको अलिफ के बदले में 10 नेकियां अलग मिलेंगी, लाम के बदले में 10 नेकियां अलग मिलेंगी, मीम के बदले में 10 नेकियां अलग मिलेंगी। आप जरा सोचें, अगर हम में से किसी को कुरान मजीद की सही तिलावत नहीं आती, अभी तक हमने कुरान के लिए वक्त नहीं निकाल सके हम, तो यकीन जानिए कि इससे बड़ी महरूमी अजर की और इससे बड़ी महरूमी नहीं हो सकती कि आप अगर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की तिलावत करते हैं तो आपको यहाँ पर अजर काउंटलेस मिल रहा है, आप गिन नहीं पा रहे इतने अजर आपको मिलने वाले हैं। और रहमान रहीम पढ़ रहे हैं, आपको आप गिन नहीं पाएंगे, उसके एक एक हर्फ पर आपको 10 और 10 के बदले में हो सकता है आपका खुलूस बढ़ जाए तो अल्लाह 700 गुना तक अजर अता फरमाते। लिहाजा तीसरा हक क्या है? दूसरा हक तिलावत करना, तीसरा समझना, और चौथा उस पर अमल करना, और पांचवा हक अमल करने के बाद लोगों तक जो है कुरान मजीद की दावत पहुंचाना। अहबाब मुकर्रम, उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वल फुरकान। ये कुरान मजीद है क्या? ये कुरान मजीद क्या करता है? ये आपको तमीज अता करता है हक और बातिल के दरमियान, अच्छाई और बुराई के दरमियान। आज हम में से बहुत सारे लोग इस तमीज से और इस फर्क को जाहिर करने से जो है बड़े महरूम हैं। हमें नहीं पता चलता कि ये काम नेकी का काम है या बुराई का काम है। हम बड़े आसान लेते हैं, कोई बुराई का काम कर रहे हैं, हम कह रहे होते हैं कि ठीक है कोई मसला नहीं, ये शायद छोटा सा गुनाह है। वल फुरकान, कुरान मजीद क्या करता है? अगर आपका रिश्ता कुरान मजीद से जुड़ जाता है तो फिर आपको तमीज पता चल जाती है, आपको पता चल जाता है ये भलाई है और ये बुराई है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फमन शहीद मिनकुमुश शहर फलयसुम, तुम में से जो रमजान को पाले उस पर लाजिम है कि वो उसके रोजे रखे, कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। बल्कि बीमार हो तो बीमार बाद में कज़ा करेगा, कोई खवातीन के साथ कोई मामला बन जाए किसी वजह से, शरई उज़ुर की वजह से छोड़ दे, वो बाद में कज़ा करेंगी, लेकिन लाजिम है कि ये गिनती पूरी करें। आखिर ये किस वजह से इतना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ों को के हवाले से ताकीद फरमाई है? अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 183 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, जो अल्लाह पर यकीन रखते हो। यकीन का क्या मतलब है? कि अल्लाह जो कह रहे हैं उसकी बात पर यकीन आ रहा है, नबी मेहरबान जो बात कर रहे हैं उनकी उसकी बात पर यकीन आ जाए। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, सूरतुल हुजरात में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? बेशक ईमान वाले कौन है? ये जो अल्लाह बार बार पुकार रहा होता है कुरान मजीद में, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, ये ईमान वालों का इंट्रोडक्शन क्या है, तारुफ क्या है? बेशक ईमान वाले वो हैं अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर की बातों पर यकीन करते हैं। सुम्मा लम यरताबू, उसके बाद जिंदगी के किसी कदम पर कभी शक नहीं करते, किसी लम्हे ये बात दिल के अंदर नहीं आती कि न जाने ये बात सच होगी या नहीं होगी, न जाने जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी, न जाने इस पर अमल करेंगे तो कामयाबियां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अहबाब मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं ए वो लोगो जो यकीन रखते हो अल्लाह की बात पर, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह पिछली उम्मतों पे फर्ज किए गए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, अल्लाह की कुर्बत पैदा हो जाए। ये तकवा करता क्या है? ये तकवा हमारे दिलों को साफ करता है, ये तज़किया नफ्स का सबसे बड़ा जरिया है। ये जो नफ्स जो है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था 13वें सिपारे के शुरू में, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू,
یہ نفس کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ برائی کا حکم کرنے والا ہوتا ہے. بیسیکلی کیا کرتا ہے؟ بنیادی طور پر یہ جو ہے گناہ پر ابھارتا ہے. لیکن یہ تقوی جب آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچنے لگ جائیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہو لیکن اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں. وہ کسی ایک حدیث میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے حیا کیا کرو جیسے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو حیا کرتے ہیں. فرمایا نہیں، ایسے نہیں، بلکہ اپنے دماغ کے خیالات کو بھی صاف کر لو، پاکیزہ کر لو. آپ کے پیٹ میں جو جا رہا ہے لقمہ اس کو پاکیزہ کر لو اور موت کو یاد کرنے والے بن جاؤ. یہ ہے حقیقت میں اللہ رب العالمین سے حیا کرنا، اور اسی حیا سے تقوی حاصل ہوتا ہے. اور اسی تقوی کے ذریعے اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ ہمارے نفس کی پاکیزگی کا اہتمام فرماتے ہیں. اور جب یہ پاکیزہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ نفس امارہ نفس لوامہ بن جاتا ہے. نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ ملامت کرنے والا نفس. آپ گناہ کریں، آپ کو اندر سے آواز آئے کہ یہ غلط کام کر دیا، غلط کام کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آپ فی الفور جو ہے اللہ کے حضور پہنچ جائیں اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے لگ جائیں. ایک خاتون آئی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی حبلہ من الزنا، میں بدکاری کی وجہ سے میں جو ہے میرے جو ہے امید سے ہوں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف منہ کر لیا، فرمایا جاؤ جب تک تمہارا یہ بچہ دنیا میں نہ آ جائے میرے پاس نہیں آنا. وہ خاتون چلی گئی. کچھ دنوں جب عرصہ گزر گیا، واپس آئی کئی مہینوں کے بعد، تو اس کی گود میں جو ہے بچہ تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا اب مجھ پر حد جاری کیجئے، میں اس گناہ کے ساتھ اللہ سے نہیں مل سکتی. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ابھی جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، جب تک یہ دودھ مکمل وقت کر لے، مدت رضاعت مکمل کر لے، اس کے بعد میرے پاس آنا. آپ ذرا سوچیں کہ کتنی مرتبہ اس خاتون کو موقع ملا بچنے کا. وہ خاتون جب اس کے دودھ پلانے کی مدت مکمل ہوئی وہ پھر بچے کو لے کر آئی، اور اب بچے کے ہاتھ میں جو ہے روٹی کا ٹکڑا تھا. یہ دکھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کہا تھا وہ مکمل کر لیا، اب مجھ پر جو ہے حد جاری کیجیے. خود کہہ رہی ہیں میں اللہ کے حضور ایسے نہیں جا سکتی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. سورۃ النازعات میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کل قیامت کے دن، یار کیا ہوگا میں کل قیامت کے دن جاؤں گا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو اپنے نفس کو بیجا خواہشات سے روک لیا اس نے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو حقیقت میں اس کا ٹھکانہ کہاں پر ہوگا؟ جنت میں ہوگا. اب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اب اس کے اوپر حد جاری کرو. حد جاری کی گئی. جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک صحابی ہے، ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آپ نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں، اس نے تو یہ کام کیا تھا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سنیے کیا فرمایا. فرمایا لقد تابت توبتن، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے شرمسار ہو کر، لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ، اگر اس کی توبہ کو آپ مدینے کے ایسے 70 لوگوں کے درمیان تقسیم کرو کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، لکفأتھا، تو یہ سب کو لے کر جنت میں چلی جائے گی. کیا کیا اس نے؟ اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا. جب بندہ پاکیزہ کر لیتا ہے اس تقوی کے ذریعے، روزے کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، تو پھر اللہ کی طرف سے اعلان آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. اب تمہاری نفس کیا بن چکی ہے؟ مطمئن. مال خرچ کر رہے ہو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا دیا ہوا اللہ کے حضور. جان دے رہے ہیں صحابہ، اللہ کی دی ہوئی جان، دی ہوئی اس کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کوئی مسئلہ نہیں. صلاحیتیں اللہ کے لیے دینی ہے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے. آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں،
اس میں سے آپ نے مقرر کیا ہوا ہے کہ اتنا وقت اللہ کو دینے ہیں، کیونکہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، کچھ اپنے لیے، کچھ اللہ کے دین کے لیے، تو پھر بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ مطمئن ہو کے یہ سارے کام کرتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے بھی اعلان ہوتا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو میرے بندے کی طرف لوٹ جا اس حالت میں کہ تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندے میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کا صحیح حق ادا کرنے، اس کے دن کے وقت روزے اور رات کے وقت جو ہے اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی، حضور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔